السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق بلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور پر نور، شفیع یوم النصور، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، مراد المشتقین، شمس العارفین، سراج السالکین، مصباح المقربین، محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین، سید الثقلین، نبی الحرمین، امام القبلتین، وسیلتنا فی الدارین، صاحب قاب قوسین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، مولانا و مولا الثقلین، ابی القاسم محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پروقار میں درود پاک ہدیہ نچھاور کر لیں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام عشق و محبت فرماتے ہیں کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ معزز سامعین، کروڑوں کروڑ درود و سلام ہوں اس محبوب اعظم پر جو خالق کا بھی محبوب ہے، جو مخلوق کا بھی محبوب ہے، جس ذات گرامی نے ہمیں ہدایت کی راہ پر چلنا سکھایا، خالق و مخلوق کی حقوق سے اپنوں کے درمیان آشنا کیا اور ان راہوں پر چلنے سے منع فرمایا جن سے میرا رب ناراض ہوتا ہے، جن سے میرا رب ناخوش رہتا ہے۔ نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کی شناخت کرائی، دین کی پہچان کرائی، جس کے ذریعے سے ہمیں ایمان ملا، رمضان ملا، بہترین کتاب ملی، اور اونچ نیچ کے درمیان کے فاصلے کو سمجھنے کی قوت عطا فرمائی۔ الحمدللہ، نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ میں نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چند احادیث کریمہ کو آپ سامعین کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، بلکہ 15 ایسے مقامات ہیں جہاں پر رب تعالیٰ اپنے حقوق کے ساتھ والدین کے حقوق کو بیان کیا ہے۔
اور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے کہلوایا کہ محبوب اپنے غلاموں کے درمیان یہ بیان کر دو کہ جس طریقے سے تم پر نماز فرض کیا گیا، روزہ فرض کیا گیا، زکوٰۃ فرض کیا گیا، دیگر ارکان فرض کیے گئے، اسی طریقے سے تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جس سے تمہارے ماں باپ راضی ہو جائے، خوش ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث سامنے آتی ہے۔ ایک صحابی رسول نے جب سوال کیا تو اس کے جواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعجب ہے اس پر۔ یہ لفظ تعجب ایسا لفظ ہے جو انسان کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے کہ تعجب ہے اس پر جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، رسول کائنات کی تصدیق کرتا ہے، جنت کو حق جانتا ہے، جہنم کو حق مانتا ہے، اس پر تعجب ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بات سمجھ میں نہیں کہ اس میں تعجب کی بات کیا ہے؟ جو اللہ کو ایک مانتا ہے، رسول پر ایمان رکھتا ہے، جنت و جہنم کو برحق مانتا ہے، مرنے کو حق جانتا ہے، مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے، حساب و کتاب ہوگا، اس پر کون سی تعجب ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا کہ تعجب یہاں تک نہیں ہے بلکہ تعجب اب ہے۔ اللہ اکبر، جو دنیا کی فکر کرتا ہے اور آخرت کی فکر نہیں کرتا اس پر تعجب ہے۔ اللہ کو تو ایک جانتا ہے، رسول کو بھی تصدیق کرتا ہے، جنت و جہنم کو بھی حق مانتا ہے، مرنے کو بھی حق جانتا ہے، مرنے کے بعد حساب و کتاب ہوگا اس کی بھی تصدیق کرتا ہے، مگر آخرت کی فکر نہیں کرتا بلکہ دنیا کی فکر کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کی فکر کریں، دنیا کی فکر نہ کریں۔ اب ظاہر سی بات ہے، ایک بزرگ تھے، علماء اسلام نے نقل کیا ہے کہ ایک دن ایک پیر صاحب اپنے ایک مرید خاص کے یہاں آئے اور وہ مرید اپنا گھر ایسا بنایا تھا کہ اندر قدم رکھتے ہی طبیعت خوش ہو جاتی تھی، جھومر لگائے تھے، پینٹ اور دیگر جتنے بھی گھر کے لیے جو چیزیں آراستہ کی جاتی ہے جس سے گھر دیکھنے کے بعد طبیعت خوش ہو جائے، وہ ساری چیزیں کمرے کے اندر، اس گھر کے اندر لگایا تھا، اور اس مقصد سے لگایا تھا کہ تاکہ میرا پیر اگر ہمارے یہاں قدم رکھے تو خوش ہو جائے۔ جو ہی وہ بزرگ آئے اور آنے کے بعد توجہ سے سنیں، آئے اور آنے کے بعد اس نے جیسے ہی گھر کی زینت کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد مخاطب ہو کر کے کہا کہ اس گھر میں جو بھی قدم رکھے گا وہ مر جائے گا۔ جو ہی کہا تو وہ چونک گیا کہ حضور آپ کیسی بات کر رہے ہیں کہ جو بھی اس گھر میں قدم رکھے گا وہ مر جائے گا؟ ارے جھوپڑے میں رہنے والا اس کو بھی موت آنی ہے، محل میں رہنے والا اسے بھی موت آنی ہے، گھر میں رہنے والا اسے بھی موت آئے گی، رستے پر چلنے والا اسے بھی موت آئے گی، موت تو ہر ایک کو آنی ہے، مگر آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس گھر میں جو آئے گا وہ مرے گا؟ اللہ اکبر! چنانچہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اس بزرگ نے کہا کہ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم مجھے سوال کرو، تم مجھے سوال کرو، اسی لیے میں یہ سوال کیا جو اس گھر میں آئے گا وہ مر جائے گا۔ اللہ اکبر! تاکہ تم مجھ سے پوچھو، تم مجھ سے سوال کرو۔ چنانچہ جب اس نے کہا کہ حضور اس کا مطلب کیا ہے کہ جو اس گھر میں آئے گا وہ مر جائے گا، چنانچہ عرض کیا کہ حضور کیا اس روئے زمین پر، اس کائنات کے اندر کوئی ایسا بھی گھر ہے، ایسا بھی گھر ہے جو جس گھر میں موت نہیں ہوتی ہے، جو اس گھر میں
داخل ہونے سے انسان مرے گا نہیں. چنانچہ اس نے کہا کہ ہاں ایک ایسا گھر ہے اور اس گھر کی فکر کوئی نہیں کرتا, اور وہ ہے جنت. وہ ہے جنت. جنت ایک ایسا گھر ہے کہ اس گھر میں داخل ہونے کے بعد نہ ملک الموت آئیں گے اور نہ ہی اس کے جسم سے اس کو روح کو الگ کیا جائے گا. وہاں نہ حساب و کتاب, نہ کام, نہ دنیا کا کوئی کام, نہ نمازیں پڑھی جائے گی, نہ دیگر عبادت کی جائیں گے. وہاں صرف راحت ہی راحت ہے, راحت ہی راحت ہے. لہذا میں چاہتا ہوں کہ تم دنیا کو آراستہ کرنے کے بجائے اس گھر کی تیاری کرو جس گھر میں موت نہیں آتی ہے. تو ہمیں آخرت کی فکر ہر حال میں ضروری ہے, کرنی چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کل کثیر تعداد میں ہر ایک گھر کے اندر یہ معاملہ ہے کہ اگر ماں باپ ضعیفہ ہے تو اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے. نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ آئیے دین کو سمجھیں, فرامین رسالت پر عمل کریں. جیسی کرنی ویسی بھرنی, یہ مقولہ ہے. آج تم جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو گے. گھر میں ماں باپ ضعیف ہے, ہماری توجہ ادھر نہیں ہے. ماں باپ پر خرچ کرنے کے لیے ہمارے پیسے نہیں, بال بچوں پر خرچ کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسے ہیں, بیویوں پر خرچ کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسے ہیں, دوستوں احباب پر خرچ کرنے کے لیے ہمارے پیسے ہیں, عیاشی کرنے کے لیے ہمارے پیسے ہیں. لیکن اگر ماں باپ کو طلب کر لے کہ بیٹا ہمیں کچھ پیسوں کی ضرورت ہے, تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہے. اور ہر ایک اولاد یہ سوچتا ہے کہ ماں باپ پر خرچ کرنے سے اس میں کمی آ جاتی ہے. ہم عمر بڑھانے کے لیے اجمیر مقدس بولتے ہیں, عمر بڑھانے کے لیے ہم مختوم سمنا کے یہاں پہنچتے ہیں, عمر بڑھانے کے لیے امام اہل سنت کے یہاں دربار میں ہاتھ دیتے. عمر بڑھ جائے, گھر میں جو روزی روزگار میں کشادگی ہو, اس کے لیے ہم بغداد پہنچ جاتے ہیں. ہر نماز کے بعد ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ میرے گھر میں روزی میں برکتی دے دے, کاروبار میں ترقی دے دے. لیکن یاد رکھے, انسان جتنا بھی نمازوں کی پابندی کرے, جتنا ہی نیک کیوں نہ ہو, کتنی مرتبہ حج کیوں نہ کر لے, جتنے بھی ہمارے ہند پاک کے اندر بزرگان دین کے روضہ اقدس سے حاضری دے دے, دعائیں مانگے, یہ سب کے سب دعائیں رائگاں ہو جائے گی. اس وقت تک بار گئے خدا مندی میں قبول نہیں ہوں گے جب تک کہ ان کے والدین ان سے راضی نہ ہو جائے. اور کتنا بڑا مقام والدین کا اللہ رب العزت نے اپنی عظمت اپنی شان کے ساتھ بیان کی ہے. اب جب قرآن کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو ایک اور دو جگہ نہیں بلکہ 15 جگہ ایسے ہیں کہ میرے بندو, جیسا مجھے ایک مانتے ہو, میری عبادت کرتے ہو, تو میرے فرمان پر عمل کرتے ہوئے جس نے تمہیں جنم دیا ہے اس کی اطاعت کرنا ہر حال میں ضروری ہے. اب اطاعت کرنا ہر حال میں ضروری ہے, تو اطاعت سے مطلب یہ ہے کہ جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو اسی بات پر عمل کی جائیں گی. بہت سارے ہمارے ماں باپ ایسے ہیں کہ کسی عالم نے بیان کر دیا کہ ماں باپ کی ہر بات مانی جائے گی. ماں کہہ رہی ہے کہ بیٹی نماز نہ پڑھو تو اب نماز نہیں پڑھتے ہیں. ابا کہہ رہے کہ بیٹا روزہ نہ رکھو, اب روزہ نہیں رکھے جا رہے ہیں. ماں باپ کہہ رہے کہ بیٹا اسکول جانے میں بہت سارے مصائب عالم کا سامنا کرنا پڑتا ہے, روزے نہ رکھو, اب روزے نہیں رکھ رہے ہیں. اولاد سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے حق میں والدین کا حکم ہے جس کی تعمیل ہمارے لیے ضروری ہے. نہیں, ایک آیت کریمہ ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ, غور سے سنو, میں اپنی بات نہیں بتا رہا ہوں بلکہ میں اس نبی کی بات بتا رہا ہوں جس نبی کی بات کو سننے کے لیے خود خدا منتظر رہتا ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اپنے والدہ کی بہت خدمت کرتے تھے, بہت زیادہ خدمت کرتے تھے. خدمت میں کسی طرح کی کوئی کمی نہ تھی, لیکن اللہ نے جب اسے توفیق دی, اس نے دین اسلام کو قبول کیا, تو ماں کو پتا چلا کہ میرا بیٹا سعد بن ابی وقاص جو عشرہ مبشرہ میں ہے,
یہ اپنے دین کو، اپنے دھرم کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کو اس نے اختیار کر لیا، پسند کر لیا، اس نے چن لیا ہے، اپنا دل کسی اور کو دے چکا ہے، کسی اور کا غلام بن چکا ہے. تو آپ کی والدہ حمنا بنت سفیان نے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ بیٹا مجھے پتا چلا ہے کہ تو نے دین اسلام کو تو نے قبول کر لیا ہے، مذہب اسلام کو قبول کر لیا ہے، کہ بیٹا میری رائے یہ ہے کہ تم اس مذہب کو، اس دھرم کو چھوڑ دو، اور جب تک کہ تم چھوڑو گے نہیں نہ میں کچھ کھاؤں گی نہ پیوں گی. بیٹے نے کہا کہ ماں میں اب اس نبی کا غلام بن چکا ہوں، میں اس دین کو، اس دھرم کو میں چھوڑ نہیں سکتا. تو ماں نے کہا کہ بیٹا اگر تو دھرم کو نہیں چھوڑے گا، مذہب کو نہیں چھوڑے گا، تو آج کے بعد نہ میں کھاؤں گی نہ پیوں گی، میں لوگوں کے سامنے تمہیں بدنام کر دوں گی تاکہ لوگ تمہیں ماں کا قاتل کہے. چنانچہ ایک دن ایک شب و روز کھانے سے گریز کی اور پینے سے گریز کی. پھر جب ایک دن کا عرصہ گزر گیا، پھر آیا، کہا کہ امی جان کھا لیجئے. ماں نے انکار کیا. پھر ایک دن اور گزارا جس کی وجہ سے ضعیفہ ہو گئی، کمزور ہو گئی. چنانچہ جب دیکھا کہ میری ماں کمزور ہوتی جا رہی ہے، کھانا پینا چھوڑ دیے ہیں، تو حضرت اللہ اکبر ایمان کا تقاضا یہ ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تبارک و تعالی ہو ماں کی خدمت میں آتے ہیں، اور آنے کے بعد عرض کرتے ہیں امی جان اگر آپ کی 100 جانیں ہوں قربان جائے، اگر آپ کی 100 جانیں ہوں اور ایک ایک کرتے سب قربان کر دو تو یہ تو مجھے منظور ہے، مگر جس دین کو میں نے قبول کر لیا ہے اس دن سے میں باز نہیں آ سکتا. اسی وقت سدرہ کے مکہ جبریل امین ایک آیت کریمہ نبی کی بارگاہ میں پیش کی، اور اللہ نے فرمایا جبریل میرے نبی کی بارگاہ میں پہنچا دے تاکہ میرے نبی اپنے غلاموں کے درمیان یہ بیان کر دے اذ وصینا الانسان اللہ اکبر بے والدین حسنا، کہ ہم نے انسان کو یہ تاکید کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اچھا سلوک کرے. وَإِن جَاهَدَكَ، اور اگر ماں باپ تجھے کوشش کرے، کس بات پر کوشش کرے؟ لِتُشْرِكَ بِي، کہ تجھ سے وہ کسی کو شریک ٹھہرائے، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو وہ شریک ٹھہرانے کو کہے. مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس کا تمہیں علم نہیں ہے. اللہ اکبر. تو اللہ فرماتا ہے فلا تطعهما، تم ان کی اطاعت نہ کرو، ماں باپ کی بات کو نہ مانو. اس سے پتا چلا کہ ماں باپ کی بات کی تعمیل ہر حال میں ضروری ہے، لیکن اگر حدیث سے ٹکرا جائے، اگر قرآن سے ٹکرا جائے تو پھر اس بات کی اطاعت کرنی اولاد کے لیے لازم نہیں ہے، یہ ضرور نہیں ہے. تو والدین کی اطاعت ہر حال میں ضروری ہے. نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ پر خرچ کرو، اور خرچ کرنے سے عمر بڑھتی ہے. آج ہم یہ کیوں نہیں سوچتے؟ اولاد کا حق تو یہ ہے کہ پہلے وہ والدین کی طرف پوری توجہ دیں. بہار شریعت کے اندر مفتی امجد علی رحمت و رضوان لکھتے کہ اگر کوئی نوافل میں مصروف ہے اور ماں کی آواز آپ کے کان سے ٹکرا رہی ہے تو ترک کرنے کا حکم دے کہ نماز کو چھوڑ کر کے وہ ماں کی تعمیل کرے، ماں کے حکم کی تعمیل کرے. لیکن واجبات پر نہیں، کیونکہ واجبات فرائض اس کا تعلق رب تعالیٰ سے ہے. تو پہلے رب تعالیٰ کے حقوق ادا کیے جائیں گے، اس کے بعد والدین کے حقوق کو ادا کیے جائیں گے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین پر خرچ کرو. والدین پر خرچ کرنے سے والدین جب خوش ہوتا ہے تو اللہ بھی خوش ہوتا ہے. والدین کے پر خرچ کرنے سے یہ عمر میں برکتی ہوتی ہے، رزق میں کشادگی ہوتی ہے. یہ بہترین ذریعہ ہے. ہر اولاد کے لیے چاہیے
کو اپنے والدین کے پاس جا کر کے ان سے دعائیں لے، اس لیے کہ نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دعائیں ایسی ہیں جو کبھی رد نہیں ہوتی، ان میں سے ایک والدین کی دعا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب کسی کا باپ جب دعا کرتا ہے، نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کا جو عرش ہے وہ عرش ہلنے لگتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے اے عرش اب رک جا، اب ٹھہر جا، تو جھوم کیوں رہا ہے؟ چنانچہ عرش زبان حال سے کہتا ہے کہ اللہ تو دیکھتا نہیں کہ وہ تیرا بندہ اللہ اکبر دعا کر رہا ہے، جب تک کہ اس کی دعا کو تو قبول نہیں کرے گا تب تک کہ میں ہلتا رہوں گا، میں حرکت کرتا رہوں گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ عرش تو ہلنا بعد میں شروع کیا ہے، میں نے اس کی بات پہلے ہی قبول کر لیا ہے، میں نے اس کی بات بہت پہلے ہی قبول کر لیا ہے۔ اس لیے ہر بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کی اطاعت کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ میری خدمت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ سب سے زیادہ مستحق میری خدمت کا کون ہے؟ آقا نے فرمایا امہ، تمہاری ماں۔ پھر دوبارہ عرض کی آقا اس کے بعد؟ سرکار نے فرمایا تمہاری ماں۔ پھر تیسری مرتبہ عرض کی اس کے بعد؟ تو پھر سرکار نے فرمایا کہ تمہاری ماں۔ پھر اس کے بعد عرض کی یا رسول اللہ اس کے بعد میرے مستحق کا حقدار سب سے زیادہ کون ہے؟ میرے کریم آقا نے چوتھی بار فرمایا کہ ابو کا یعنی تمہارے باپ، تمہارے والد ہیں، یعنی ماں کا درجہ اتنا اوپر کیا ہے کہ جو نبی ہوتے ہیں، نبی جو ہادی بن کر کے آتے ہیں، معلم بن کر کے آتے ہیں، انہیں بھی ماں کی دعا کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت کلیم اللہ بار بار کوہ طور پر جاتے تھے۔ مفتی احمد یار خان لکھتے ہیں کہ بار بار کوہ طور پر آپ جاتے تھے، کوئی بات نہیں تھی، تاریکی ہو یا اجالے میں ہو، جب چاہے جب چلے جاتے تھے رب تعالیٰ سے کلام کرنے۔ لیکن ایک ایسا دن آیا تو اللہ نے فرمایا کلیم ذرا سنبھل کے آنا، ذرا سنبھل کے آنا۔ جب پہنچ گئے تو کلام کی اللہ میں تو پہلی بار نہیں آ رہا ہوں، میں تو بار بار آ رہا ہوں، کبھی تو نے یہ نہیں کہا کہ کلیم سنبھال کے رہو، سنبھال کر کے آؤ، اور آج پہلی بار تو کہہ رہا ہے کہ سنبھال کے آنا۔ تو اللہ فرماتا ہے کلیم بادر اصل یہ ہے کہ اس سے پہلے تو جو تھا تو تیری ماں حیات سے تھی، جب تو گھر سے نکلتا تھا تیری ماں ہاتھوں کو اٹھا کر کے تمہارے لیے دعا کرتی تھی کہ میرا کلیم گھر سے نکلا ہے، اللہ امر امان کے ساتھ کوئی ہے توڑ پہنچانا، جب تک کہ تو واپس نہیں آتا اللہ پر تمہاری ماں دعا بن رہی کرتی تھی۔ یعنی تمہارے پیچھے، تمہارے عمل کے پیچھے تمہارے ماں کی دعا شامل حال تھی۔ اب دنیا میں تمہاری ماں نہیں ہے، اب تمہارے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہی بات ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کی کہ اللہ میں تو نبی ہوں، میرا ساتھی جنت میں کون ہوگا؟ قرآن میں اس کا ذکر بھی ہے، میرا ساتھی جنت میں کون ہوگا؟ آج کل ماں باپ کو بوجھ سمجھنے والے نوجوانوں کو سمجھنا چاہیے کہ آج ہر جگہ پیسے روپے خرچ کرنے کے لیے آپ کے پاس پیسے ہیں، بیویوں کے محبت میں آ کر کے ماں باپ کو بھولنے والے، تو لاکھ آپ عمرہ کر لیجئے، لاکھ حج کر لیجئے، قابل قبول اس وقت نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ کے ماں باپ آپ سے راضی نہ ہو جائے۔ کیا صرف حج مقبول وہاں مکہ المکرمہ میں رکھا ہے؟ نماز میں صرف رکھا ہے؟ اور نبی کی ایک پیاری بات ہمیں یاد آتی ہے کہ یاد رکھیے ہر عبادت کی قضا موجود ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہفتہ دن پہلے یا 15 تاریخ کو 15 مارچ کو آپ سے کوئی نماز قضا ہو گئی، خیال آیا کہ نماز قضا ہوئی تھی، کوئی بھی کارن ہو، شریعت کہہ رہی ہے اب یاد آیا نا، اب اس کی بھرپائی کر لے۔ 15 رمضان کو روزہ چھوٹ چکا تھا، چاہے حالت سفر میں ہو یا کوئی بھی کارن ہو، یاد آیا نا، اللہ کا قانون کہتا ہے، نبی کا فرمان کہتا ہے اب اس کی بھرپائی کر لے۔ زکوٰۃ ادا نہیں کیے، ابھی آپ کے پاس روپے، اب ادا کر لے۔ کوئی بھی ارکان ہو، کوئی بھی عبادت ہو، ہر عبادت کی قضا ہے، لیکن یاد رکھے ماں باپ ایسے ہیں، اللہ اکبر کے ماں باپ کے چہرے کی زیارت ایسی عبادت ہے جو اس کی قضا نہیں ہے، جب تک کہ زندہ ہے ان کے چہروں کو دیکھ کر
اپنے نامہ اعمال میں حج مقبول کا ثواب جمع کر لے. اگر دنیا سے ماں باپ چلے جائے تو آپ چاہ کر کے بھی آپ ان کے خواب میں بھی زیارت نہیں کر سکتے ہیں. اللہ اکبر. اور ایسی عبادت کے ذریعے سے اپنے نامہ اعمال کو آپ مسیر کر لے, یہ آپ سے نہیں ہو سکتا ہے, اس کی کوئی قضا نہیں ہے. اس لیے جن کے ماں باپ زندہ ہیں آپ ان سے راضی کریں. ماں باپ راضی تو سب راضی ہیں, رسول کائنات بھی راضی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جن کے ماں باپ راضی ہے تو خدا بھی راضی ہے, رسول بھی راضی ہے. اور جن کے ماں باپ ناراض ہے چاہے وہ جتنی بھی عبادت کیوں نہ کر لے. ہاں اور ایک بات ہے, کچھ پڑھے لکھے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے 5 وقت کی نماز ہم نے ادا کیا, 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں, روزے بھی رکھ رہے ہیں, الحمدللہ اللہ نے مال و دولت دی تو راہ خدا میں ہم خرچ بھی کرتے ہیں, کتنے غربا فقراء مساکین کی ہم مدد بھی کرتے ہیں. اور میری جو ماں ہے باپ ہے وہ نہ نمازوں کی پابندی ہے نہ روزہ رکھتی ہے, تو اب یہ سوچ سکتے ہم ان سے افضل ہے, سوچتے ہیں کہ ہم ان سے افضل ہے, لہذا ان کی اطاعت لازم نہیں ہے. انہیں والدین کی اطاعت لازم ہے جو شریعت مطہرہ کے پابند ہو, جو ارکان حقوق کو ادا کرتے ہوئے ایمان لانے کے بعد. یاد رکھیں ایک صحابیہ نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئی, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں شراب پیتی ہے, میں ان کے ساتھ کیسا سلوک کروں, ان کے ساتھ میں کیسا سلوک کروں. تو آقا نے فرمایا کیا میں ان سے ناتا رشتہ توڑ دوں. تو آقا نے فرمایا کہ نہیں, وہ تمہاری ماں ہے, کوئی شراب پیتی ہے وہ میخانہ جاتی ہے, میخانہ جا کر کوئی شراب پیتی ہے. تو آقا نے فرمایا وہاں جا اور نرم دل سے انہیں سمجھا, اگر وہ حالت نشہ میں ہے تو اسے محبت سے اسے اٹھا کر اپنے بستر پہ لا کر کے لیٹا دے. پھر بھی ماں کو جھڑکنے کی اجازت نہیں ہے, ماں باپ کو جھڑکنے کی پھر بھی اجازت نہیں ہے. آسماء بنت ابی بکر کے بارے میں روایت میں آتی ہے کہ جب حالت کفر میں تھی, حالت کفر میں یہ لوگ پہلے ایمان لا چکے, عرض کی آقا بار بار ہمیں وہاں جانی ہے, سسرال جانی ہے یا پھر شادی جو ان کے اولاد ہیں تو ان کی اطاعت ہمارے لیے لازم ہے. آقا نے فرمایا کہ ہاں وہ آسماء بنت ابو بکر نہیں ہے, وہ آسماء بنت ابو بکر یہ دوسرا ہے, یہ خلیفہ اول کی بات نہیں. ایک صحابی ہے جو کہا کہ یا رسول اللہ, اللہ نے تو ہدایت دی, میں نے ایمان لایا, لیکن میرے جو والدہ ہیں وہ ایمان لانے کا نام نہیں لیتی, تو ایسی صورت میں ہم کیا کریں, کیا ان کی اطاعت لازم ہے. آقا نے فرمایا کہ ہاں حالت کفر میں ہے لیکن اطاعت لازم ہے. تو اللہ کے رسول نے, اللہ نے یہ ماں باپ کو یہ رتبہ, یہ درجہ کس بنیاد پر دیا ہے؟ کیا نمازوں کی وجہ سے دیا گیا ہے؟ نہیں. کیا روزوں کی وجہ سے دیا گیا ہے؟ نہیں. کیا وہ خرائے خدا میں خرچ زیادہ کرتا جس کی وجہ سے یہ پاور دیا گیا؟ نہیں. کیا وہ حج کے ارکان کو ادا کیا اسی وجہ سے زیادہ دیا گیا؟ نہیں. بلکہ کس بنیاد پر یہ ماں باپ کو یہ عہدہ, یہ عظمت دیا گیا ہے؟ اللہ اکبر. تو یہ عبادت ریاضت کی وجہ سے یہ پاور نہیں دیا گیا, بلکہ ماں کو وہ عظمت, وہ شان جو دیا گیا ہے صرف ماں ہونے کی حیثیت سے دیا گیا ہے, صرف ماں ہونے کی حیثیت سے دیا گیا ہے. اللہ اکبر. تو نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اللہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا, جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ تو آقا نے فرمایا کہ ایک قصاب ہے, ایک قصاب ہے وہ تمہارا ساتھی ہوگا. خیال آیا ایک قصاب, ارے کوئی عالم ہو, فقیہ ہو, کتب ہو, ابدال ہو, نقبہ ہو, نجامہ ہو, یہ ساتھ میں جائے بات سمجھ میں آتی ہے, یا میرا کوئی خاص چاہنے والا ہو تو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ جنت میں میرا ساتھ ہوگا. آخر کر یہ قصاب کے اندر کون ایسی چیز ہے جو جنت میں میرا ساتھی ہوگا؟ تو چنانچہ تلاش کرنا شروع کر دی, پتہ لگایا تو معلوم ہوا ایک گوشت کی دکان میں جا کے ان کی ملاقات ہے. آپ ہی کا نام فلاں؟ کہتا ہاں, کہ میں آپ کا مہمان بن کر کے آیا ہوں. ٹھیک ہے, گھر لے گئے, گوشت پکا, جو کچھ بھی کھانا ہونا کھلایا, لیکن سب سے پہلے اس نے اپنا خود نہ کر کے, ایک ضعیف ماں تھی,
وہ ضعیفہ ماں کے پاس جا کر کے ان کی خدمت کی، ان کو نہلایا اور نہلانے کے بعد نئے کپڑے پہنائے، جو سیوا کرنا تھا سیوا کی، پھر کھانا کھلانے کے بعد جب فارغ ہو گئے اللہ اکبر جا کر کے تب جو نے خود کھانا شروع کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دربار الہی میں عرض کی کہ اللہ ان کا کون سا عمل ہے؟ میرے اللہ نے فرمایا کلیم تو نے دیکھا نہیں کہ انہوں نے اپنے والدہ کی اطاعت کی ہے؟ اللہ اکبر، جا ان کے والدہ کے پاس اور ان کے والدہ کے پاس جا کر کے دیکھ کہ ان کی حالت، ان کی کیفیت کیسی ہے۔ کلیم اللہ جب آتے ہیں اللہ اکبر، آنے کے بعد دیکھتے کیا ہے کہ ان کی ماں کے جو دونوں ہونٹ ہیں وہ ہل رہے ہیں۔ کلیم اللہ علیہ السلام اپنے کان کو لگا کر کے سنتے ہیں تو وہ بوڑھی، وہ ضعیفہ، وہ کہہ رہی ہے کہ اے اللہ یہ میرا لاڈلا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، اللہ اکبر یہ میری بہت خدمت کرتا ہے، اے اللہ مرنے کے بعد اس کا حشر کلیم اللہ کے ساتھ اٹھانا، ان جنت میں ان کا ساتھ جو ہے وہ کلیم اللہ کے ساتھ کر دینا، اللہ اکبر جنت میں کلیم اللہ کے ساتھ، کلیم اللہ کو ان کا ساتھی بنانا۔ اللہ اکبر یہ دعائیں کر رہی تھی۔ حضرت کلیم اللہ سمجھ گئے کہ بات یہی ہے، تو ماں کے بغیر کوئی جنت میں جا نہیں سکتا، چاہے وہ جتنی بھی نمازیں پڑھ لے، جتنے روزے رکھ لے، جتنے اعمال خیر کر لے، اللہ اکبر کوئی بھی عمل کے ذریعے سے اگر کوئی جنت میں جانا چاہتا ہے یہ محال ہے، یہ غیر ممکن ہے، اللہ اکبر جب تک کہ ان کے والدین ان سے راضی نہ ہو جائیں۔ تو ہر ایک کو چاہیے کہ ہم اپنے والدین سے محبت کریں، یہ نہیں کہ سب کچھ دے دیا جائے۔ اکثر و بیشتر آج کل ہماری جو سماج کے اندر یہ پائی جاتی ہے کہ ہم اپنے بال بچوں کے لیے سب کچھ کرتے ہیں لیکن ماں باپ پر ہماری توجہ نہیں ہے، جبکہ جب آپ نے سماعت کر لی کہ کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہے بغیر رضامندی والدین کے، کوئی جنت میں جا ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ کو راضی نہ کر لے۔ لیکن پیارے نبی نے ایک فارمولا دیا ہے کہ جتنے بھی لوگ اس مسجد کے اندر ہے، اگر ہمارے والدین ہم سے روٹھے ہیں تو ہم جا کر کے انہیں منائیں، انہیں اف تک نہ کہیں، انہیں جھڑکے نہ۔ اگر کوئی ایسی بات کہے جو ہمیں ناگوار لگے پھر بھی اجازت نہیں ہے کہ ہم اپنے بات کو اپنے والدین کے سامنے رکھیں۔ وہ اولاد کے بارے میں بخوبی جانتے ہیں۔ ارے جو جنم دے سکتا ہے، جو ہماری پرورش کر سکتے ہیں، جو ہمیں پڑھا سکتے ہیں، ہر اچھا اور برا کو سمجھ کر کے ہم کو اتنا بڑا کیا، کیا وہ آخری مرحلے میں ہمارے لیے اچھا فیصلہ نہیں کر سکتے؟ وہ فیصلہ بھی کر سکتے، لیکن ہم بڑے ہو گئے تو اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم چنی دیگر نیست، یعنی اب ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں، ہم خود اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر اولاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ جب اپنے والدین کے پاس جائے تو اس طریقے سے وہ کھڑے ہو جیسا کہ غلام و خادم آقا کے پاس وہ کھڑا ہوتا ہے، آقا کے پاس کھڑا ہوتا ہے۔ اگر والدین ناراض ہے، اب بھی اگر ناراض ہے، جیسے کہ حدیث میں نے ایک بیان کی پہلے کہ اس گھر کو، یہ ایسا گھر ہے کہ اس گھر میں موت بھی آتی ہے، تو ہمیں اس گھر کی کرنی چاہیے جس گھر میں موت نہیں آتی، جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے تیاری ہم نے اس دنیا میں کرنی ہے۔ تو جن کے والدین جا چکے ہوں، جب والدین کی فضیلت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے، قربان جائے ان صحابہ کرام پر جنہوں نے ہمارے لیے ایک پیارا سا راستہ بنایا ہے کہ ہم جیسے ناعقل نافہم کے لیے بہترین ایک نسخہ عطا فرمایا ثابت خرض ہو۔ یا رسول اللہ، جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہو، اگر زبان سے کسی اولاد کے زبان سے اگر والدین کو تکلیف ہوئی ہو تو
ایسے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ جن کے ماں باپ باحیات ہیں اللہ پر ان کو راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کسی نے عرض کی یا رسول اللہ میرے والد تو دنیا سے جا چکے اب ان کو منانے کا کیا طریقہ ہے؟ کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ میری والدہ جا چکی ہے اب انہیں ہم کیسے منائیں؟ پیارے نبی کی پیاری باتیں سنیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کے والدین جا چکے ہوں تو اولادوں پر لازم ہے کہ وہ ہر ہفتہ کم سے کم جمعرات کو وہ قبرستان جا کر کے ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرے، اللہ رب العزت اپنے فضل سے ان کی مغفرت فرما دے گا۔ جن کے والدین جا چکے ہوں اور جن کے باحیات ہیں، ماں باپ کے دل میں اللہ نے اپنی رحمت کا ایک ایسا ذرہ رکھا ہے، ایسا ذرہ رکھا ہے کہ اگر پیار سے نبی نے فرمایا کہ جتنے بھی بڑا تم ماں باپ کے گنہگار کیوں نہ ہو، اگر باپ کے سامنے سر جھکا کر یا ماں کے پاس آ کر کے اپنے ماں کے گود میں اگر اپنا سر رکھ کر کے اپنے گناہوں کا اقرار کرو تو اللہ کی رحمت یہ صدا دے رہی ہے، اللہ کی رحمت کا وہ ذرہ یہ ہمیں مزاج دے رہی ہے کہ اللہ ضرور معاف فرمائے گا، اور ایسا معاف فرمائے گا کہ جو باپ کا دل اور ماں کا دل جو نرم ہوتا ہے ایسے ہی دعا کو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ اولاد کے حق میں نبی نے فرمایا جس طریقے سے اللہ اکبر نبی اگر کسی غلام کے لیے دعا کر دے تو رب واپس نہیں کرتا، اسی طریقے سے اولاد کے حق میں اللہ اکبر والدین اگر دعا کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضائع نہیں کرتا، مردود نہیں قرار دیتا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ عریضہ ہے کہ ہم سارے مسلمانوں کو اپنے والدین کے سب سے زیادہ خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز بعد میں، روزے بعد میں، دیگر اعمال خیر بعد میں، پہلے والدین کی اطاعت ہے کرنی ہم پر لازم ہے۔ پہلے والدین کو دیکھے، اللہ اکبر حج کرنے کو بعد میں جائے۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم حج کر لیں، اللہ اکبر یہی اگر ارادہ کسی بچے کا یہ ہو جائے اللہ نے ہمیں دولت دی ہے تو پہلے والدین کو بھیجتے ہیں، اللہ اکبر والدین کو بھیجا۔ کیا والدین کے دل سے یہ آواز نہیں نکلے گی کہ میرے بچے نے پہلے حرمین شریفین کی زیارت کے لیے بھیجا، اے اللہ میرے بیٹے کو بھی بھیج دے؟ کیا والدین کی دعا کو اللہ رد قرار دے گا؟ نہیں، لیکن پہلے سے ہمارے دل میں کھوٹ ہے، پہلے ہمارے دل میں اللہ اکبر ایسے بھرم بسا ہوا ہے کہ یہ مرتبہ بھیجیں گے تو ہم کیسے جائیں گے؟ اللہ اکبر نہیں، بلکہ اپنے لیے وہی چیز آپ پسند کرے جو ماں باپ کو پسند ہو، اپنے والدین کو آپ راضی کرے۔ اللہ رب